تو امت نے اعزازاً ان کو صحابی کا درجہ عطا فرمایا کہ یہ اعزاز ہے حسین کا، یہ اعزاز ہے حسن کا کہ وہ صحابی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قول رسول، ادائے رسول، سیرت رسول انہوں نے جتنی عمر میں جتنی دیکھی، جتنا سنا، اس کو محفوظ کر کے امت میں منتقل کیا، اسی درجہ امانت کے ساتھ جس درجہ امانت کے ساتھ تمام صحابہ نے دین کو امت میں منتقل کیا۔ حسین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کے بعد کوئی شخص ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ہاں اس کی بات ایمان کی میزان میں تولی جائے گی، قرآن اور حدیث کی میزان میں تولی جائے گی، اس تول میں پوری آ جائے تو وہ شخص ہمارے لیے قابل احترام، اور اس تول میں پوری نہ آئے تو ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے بیزار ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ صرف اتنا ہے کہ ایک سازش تیار ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، 40 دن ان کا محاصرہ رکھا گیا، اور پھر وہی بات کہ مودت اور محبت یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو بھیجا کہ عثمان کے دروازے پر پہرا دو جا کے، یہ ہے محبت، رحماء بینہم، کہ اس کو کوئی غضب نہ پہنچے، خلیفہ امیر المومنین ہے۔ تو وہ جو سیاہ پوش تھا، وہ جو سیاہ کیمپ کا اور سیاہ رات کے تاریک سناٹوں کا پیداوار کوئلہ تھا، وہ عقب سے دیوار پھاند کر اندر آیا، اس نے حملہ کیا، اور قاتلین عثمان میں مالک الاشتر نخی بھی تھا جو حضرت علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف بن گیا تھا، جس نے حضرت علی کا محاصرہ کیا، حضرت علی کو اس نے مجبور کر دیا، اس نے ایسا پوری اپنی حضرت علی کے دور خلافت کے اندر ایک قدم بھی ان کو آگے نہیں چلنے دیا، یہ قاتلین عثمان میں سے تھا۔ تو تب سیدنا حسن نے بابا سے کہا کہ بابا مدینہ چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے، میری درخواست ہے کہیں چلے جاؤ، اگر عثمان کو کچھ ہوا تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا معاملہ کہ انہوں نے مروایا، اس الزام سے بچ جاؤ۔ حضرت علی کی اپنی بصیرت تھی، فرمایا نہیں، یہ کیا بات ہے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں تنہا، میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اور وہی ہوا کہ حضرت علی پر الزام لگایا منافقین نے کہ قاتلین عثمان میں یہ ہے، حضرت علی نے برات کا اعلان فرمایا کہ واللہ اللہ کی قسم میں قتل عثمان سے بری الذمہ ہوں، میں اس میں شریک نہیں ہوں، جب حضرت معاویہ سے معاملات چل رہے تھے۔ پھر جب قصاص عثمان کے لیے بصرہ کی طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی، اور اس وقت سیدنا حسن نے عرض کیا کہ ابا جان، بابا مدینہ نہ چھوڑیں، مدینہ نہ چھوڑیں، یہاں ٹھہرے رہیں، واپس نہیں آ سکے، لیکن فرمایا نہیں میں جاؤں گا، کوفہ چلے گئے۔ تو بات یہاں لانا چاہتا ہوں کہ یہ مشورہ ہے، اور نتائج کے اعتبار سے سیدنا حسن مجتبیٰ کی رائے اور مشورہ جو ہے وہ صائب ثابت ہوا۔ ان مشوروں دونوں مواقع پہ جن خدشات کا انہوں نے اظہار فرمایا تھا وہ ہو بہو سچ ثابت ہوئے کہ پھر دوبارہ مدینے نہ آ سکے۔ مدینہ الرسول حضرت علی سے چھڑوا دیا گیا، یہ سازش کی گئی، کوفہ بلایا، کوفہ میں شہید کرا دیا۔ اس سے پہلے جنگ جمل اور صفین 2 مارکے ہو گئے، اور صفین کے مارکے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جناب عقیل ابن ابی طالب جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کے ایک بھائی طالب جو بدر میں کفار و مشرکین کی طرف سے اہل ایمان کے رسول اللہ کے مقابلے میں لڑتے ہوئے قتل ہوئے، جن کے نام پر عبد مناف کی کنیت ہے ابو طالب۔ تو عقیل ابن ابی طالب صفین میں حضرت معاویہ کے پاس چلے گئے اور ان کا ساتھ دیا، بھائی کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ اجتہادات ہیں، صحابہ کے مشاجرات میں ان کے اجتہادات ہیں۔ مجھ میں
تم میں، ہمارے بڑوں میں، ان کے بڑوں میں، ان کے بڑوں میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عقیل ابن ابی طالب پر تنقید کرے، اور کسی کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ وہ علی مرتضیٰ پر تنقید کرے۔ وہ بھائی تھے، اختلاف انہوں نے کیا، میرا کیا اختلاف ہے؟ میرے لیے تو دونوں ایمان میرے ایمان کا حصہ ہے، دونوں کی محبت، عقیل کی بھی، معاویہ کی بھی، علی کی بھی، عمار بن یاسر کی بھی، مغیرہ بن شعبہ کی بھی، وحش بن حرب کی بھی، ابو سفیان صخر کی بھی، ان سب کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں جی، تو حضرت علی کو کوفہ بلایا، ان کو قتل کیا ان کوفیوں نے۔ حسن کی بات درست ثابت ہوئی کہ ابا جان واپس نہیں آ سکیں گے، نہیں آ سکے، اور حالت یہ کی کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے جنازے میں چند آدمی جو گنتی کے ہیں 4 یا 5 آدمی ہیں، 2 بھائی ہیں حسن اور حسین، اور 2-3 آدمی اور ہیں، یہ جنازہ اٹھا کر لے گئے ہیں ایک بلند مقام کی طرف، اور جناب سیدنا حسن نے جنازہ پڑھایا، غسل بھی آپ نے دیا، کفن بھی آپ نے دیا، دونوں بھائیوں نے مل کے جنازہ سیدنا حسن نے پڑھایا اور تدفین کر کے آ گئے۔ یہ اس شخص کے ساتھ یہ سلوک ہے کوفیوں کا کہ جنہوں نے دعوت دے کر بلایا، تخت خلافت بچھا ہوا آپ کے لیے، آپ آ جائیں۔ حضرت ابوبکر کے دور میں 11 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، اور حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی اسلام کی، اور حضرت علی کے دور میں کیا ہوا؟ حضرت علی کی حکومت سمٹ کر 22 لاکھ مربع میل پر آ گئی جو حضرت عمر نے چھوڑا تھا، ایک دن جہاد نہیں کرنے دیا۔ یہی مالک الاشتر، یہ منافق، یہ قاتل عثمان، یہ موجود تھا، نہیں جہاد کرنے دیا، اسلامی سلطنت کو وسیع نہیں ہونے دیا، اور سیدنا معاویہ کے زیر نگین 65 لاکھ مربع میل تھی جو اسلام کی سلطنت تھی۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، نعرہ صحابہ، عظمت صحابہ، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، نگر نگر، عمر، شیر قرآن ہے، عثمان ہے، گلی گلی، علی پہ چھا گیا، معاویہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جمل کے بعد ان کے ایک ساتھی نے حدیث سنائی، صحابی نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت معاویہ کو فرمایا تھا، کیا ایک شخص آیا اور اس نے آ کے حضور سے کہا کہ مجھ سے کشتی لڑ لو۔ حضرت معاویہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نے کہا حضور سے کشتی لڑے گا؟ مجھ سے نمٹ لے پہلے، پھر آگے آئیے۔ حضرت معاویہ کھڑے ہوئے اور آنے واحد میں یوں لمحوں میں اسے پٹک کر نیچے پھینکا اور اس کو گرا دیا، اور حضور علیہ السلام نے فوراً دعا دی، معاویہ جا، آج کے بعد تیری زندگی میں کوئی شکست نہیں ہے، ہمیشہ فاتح رہے گا۔ نہیں لکھا، یہ حدیث کی کتب میں موجود نہیں ہے۔ جس شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے دیتے ہو تم ازالۃ الخفا میں، مناقب سیدنا علی میں نہیں انہوں نے اس کو نقل کیا، تو پھر کیا ہوا؟ رحماء بینہم، میں پھر ادھر آ رہا ہوں۔ اگر علی کے دل میں معاویہ کا بغض ہوتا، نفرت ہوتی، تو علی یہ الفاظ کبھی نہ کہتے، اس لیے کہ علی اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ معاویہ اور میرے درمیان صرف قصاص عثمان پر اختلاف ہے، ایمانی نسبت میں ہم برابر ہیں، وہ بھی حق پر ہے، میں بھی حق پر ہوں۔ یہ جملے ہیں، معاویہ بھی حق پر ہے، میں بھی حق پر ہوں، قصاص عثمان پر اختلاف۔ وہ کہتے ہیں قاتل تمہارے کیمپ میں چھپے ہوئے ہیں، میرے حوالے کر دو۔ علی فرماتے تھے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں ان کو پکڑ سکوں، مجھے کمزور کر دیا انہوں نے، میری حکومت کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، طاقت آ جائے تو پکڑوں گا۔ معاویہ فرماتے تھے میں طاقتور ہوں، پکڑنے کی، سزا دینے کی طاقت، قدرت، صلاحیت رکھتا ہوں، آپ ہٹ جائیں درمیان سے، میں آپ کی بیعت بھی کرتا ہوں، قاتلین عثمان کو قتل بھی کروں۔ اور فرمایا میں نے بیعت نہیں کی، میرا اختلاف ہے آپ سے، اجتہادی ہے، میں باغی نہیں ہوں، میں نے بیعت نہیں کی، مشروط کی ہے، آپ ہٹ جائیں درمیان سے، میں ان کو پکڑتا ہوں، میں طاقت رکھتا ہوں، تو کیا میں آپ کی بیعت کر لوں
جو قاتلین عثمان کو پکڑنے پر قدرت اور طاقت نہیں رکھتے، خود کمزور ہیں، میں طاقتور ہوں، میں طاقتور کمزور کی بیعت کیسے کروں؟ یہ ان کا اجتہاد تھا. لیکن علی پھر بھی فرما رہے ہیں وہ حق پر ہے، میں بھی حق پر ہوں، بات میری بھی غلط نہیں ہے. تو کیا بات سنانے والا تھا کہ حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ جو تو نے معاویہ کی فتح والی حدیث سنائی ہے کہ ہمیشہ فاتح رہے گا، کبھی شکست نہیں ہوگی اس کو، اے کاش جمل اور صفین سے پہلے تو نے مجھے یہ سنائی ہوتی، میں معاویہ سے کبھی نہ لڑتا. کہ جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ یہ کبھی شکست نہیں کھائے گا، اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟ تو پھر حضرت علی نے صلح کی کہ ہمیں تو منافقوں نے لڑایا، وہ جو کوئلے پڑے ہوئے تھے، جلے ہوئے کوئلے، ان کوئلوں نے لڑایا جو اسی کان سے نکلے تھے، اسی ماحول سے نکلے تھے، اور یہ وہ ہیرے تھے، یہ وہ نگینے تھے جو جڑ گئے آپس میں، محبت اور مودت ان کے اندر پیدا ہو گئی. تو جس طرح حضرت علی کو کوفے بلا کر ان کو قتل کیا، حضرات حسنین دونوں وہاں سے اٹھے، کوفہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے. کوفی پھر پریشان ہو گئے کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا، باپ کو تو مار دیا، بیٹے بچ گئے. پھر پہنچے مدینہ، پہنچے، منتیں، خطوط لکھے. حضرت حسن فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. ضمنی بات ایک اور یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حسن میں یہ بات طے کر دی کہ میرے بعد میرا ولی عہد کون ہوگا، یہ طے کر دی. آپ میں سے پتہ ہے کسی کو؟ ہے جی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. آپ اندازہ فرمائیں، جس معاویہ کو ولی عہدی کے مسئلے پر تبرہ کیا جاتا ہے اور اس میں اہل تسنن وہ بھی تبرے سے باز نہیں آتے، نہیں چوکتے، وہ طلقاء میں سے تھا، ڈر کے اسلام قبول کر لیا تھا. تو باقی جو ہے انہوں نے خوشی سے قبول کیا تھا. عقیل ڈر کے نہیں آئے، عباس ڈر کے نہیں آئے، ابو العاص ڈر کے نہیں آئے، سب ڈر کے آئے ہیں. ہاں، ان کی صفت یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈرے تھے، وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرے تھے، ان کے اندر تقوی پیدا ہوا. معاویہ بھی اللہ سے ڈر کے آ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایمان قبول کر لیا تو پھر اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے. ان میں سے کوئی بھی نہیں ڈرا کسی سے. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، پھر تقوی تھا ان کے اندر. ہاں جی، بلا لیا کہ آ جائیں. خطوط لکھے، 12,000 خطوط لکھے. شکار پھر واپس آئے. حضرت حسین تیار ہو گئے حضرت حسن کے انتقال کے بعد. تیار ہو گئے، حضرت معاویہ کا انتقال ہوا 60 ہجری میں، وہ تیار ہو گئے، پہنچے. روکنے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس چچا لگتے ہیں. کہا خدا کے لیے نہ جاؤ، جو سلوک تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا وہی تمہارے ساتھ کریں گے. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، تمہارے باپ کو انہوں نے شہید کیا اور تم کوفے سے یہاں آ گئے، یہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے. کہا مجھے بلایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں حالات بڑے خراب ہیں. عباس نے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، منتیں کی خدا کے لیے نہ جاؤ. مدینہ سے مکہ تو آ گئے، یہاں اب سب لوگ ان کو روک رہے ہیں. عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا. یہ گھوڑا ساتھ تھا؟ ہاں، گھوڑا بھی تھا، اونٹ بھی تھا، مختلف سفر کی جو سواریاں تھیں اس پر سفر کرتے رہے. ایرانی لٹریچر میں ناقہ حسین کا لفظ آتا ہے کہ حسین کی اونٹنی. جو بھی تھا، یہ تو اس پہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. وہ تو گدھے پہ بھی سوار ہو جائے تو سواری تھی نا جی، انبیاء نے سواری کیا گدھے پر. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں نے وہی کہا کہ لوگوں نے گھوڑے کو ایمان میں داخل کر دیا، عقائد میں داخل کر دیا. حسین گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ہم گھوڑے سے نیچے گزرنے لگ گئے. ہے نا، یہ مسائل ہیں جہاں خرابی پیدا ہوتی ہے. گھوڑا قابل احترام نہیں ہے، قابل احترام تو حسین ہیں. وہ جہاں ہوں، جیسے ہوں، جہاں جلوہ فروز ہوں، وہ ہمارے لیے وہ حجت ہیں، قابل احترام ہیں، ہماری محبت و مودت کا مرکز و محور ہے. حسین جہاں بھی ہوں، حسین سے ہم الگ نہیں ہو سکتے. گھوڑا جاتا ہے تو چلا جائے بھئی، اب تو جہاز اڑ رہے ہیں.
اب تو جہاز اڑ رہے ہیں، جہاز پر بیٹھ کر لوگ جا رہے ہیں، کیپسول میں جا رہے ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ گئے. تو کیا چاند پہ پہنچنا فضیلت ہے؟ حسین تو چاند پہ نہ پہنچ سکے، اور صحابہ میں سے کوئی بھی چاند پہ نہیں پہنچ سکا. یہ کوئی فضیلت ہے؟ ہاں، جو پہنچے وہ کہاں پہنچے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ پہنچے اور اس مقام پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد. هو الاول والآخر. جی ہاں، بات درمیان میں یہ آ گئی تو جناب عباس نے روکا، عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن جعفر طیار نے، جناب عبداللہ بن عمر نے، اور خاندان کے 30 آدمیوں نے روکا کہ خدا کے لیے آپ نہ جائیں، یہ بڑے غلط لوگ ہیں، منافق ہیں، آپ پر ظلم کریں گے، وہی کچھ کریں گے جو آپ کے ابا کے ساتھ کیا. عبداللہ بن عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اچھا جانا ہے تو یہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، اکیلے چلے جاؤ. کہا نہیں بس جانا ہے. انہیں بلا لیا، وہاں سے وفد آ گئے، دین بگڑ گیا، قرآن کا مذاق اڑ رہا ہے، توہین ہو رہی ہے، رسول اللہ کی سنتیں پامال ہو رہی ہے، کتے اور ریچھ لڑ رہے ہیں، زنا عام ہو گیا ہے، شراب پی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو سیدنا حسین نے اصلاح اور احوال معلوم کرنے کے لیے جناب مسلم بن عقیل، بھائی ہیں، چچا زاد ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ تفتیش کرو. پہنچے، نمازیں پڑھی ان کے پیچھے، ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے، کچھ نے بیعت کی، چند نمازوں کے بعد مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا. بڑے بدماش تھے، یہ منافق تھے. یہ اطلاع پہنچی ہے جب آپ راستے میں تھے اور سفر کوفہ کی طرف تھا. ثعلبیہ پر اطلاع ملی تو فرمایا واپس چلتے ہیں، یہ تو معاملہ کچھ اور ہو گیا. یعنی ان کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ ابن عباس کہتے تھے، جو کچھ ابن عمر کہتے تھے، جو کچھ ابن جعفر طیار کہتے تھے، جو میرے خاندان کے 30 آدمی یہ کہتے تھے، وہ بات درست ثابت ہو گئی، معاملہ گڑبڑ ہے. تو مسلم کے بیٹوں نے، مسلم بن عقیل، مسلم کے بیٹوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اب واپس جائیں، ہم انتقام لیں گے، ہمارے باپ کو قتل کیا. اب حسین کا سفر جو ہے وہ قصاص مسلم کا سفر ہے. جس طرح قصاص عثمان کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ باہر نکلی، حسین قصاص مسلم کے لیے وہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں. میرا چیلنج ہے، مدینہ سے نکلتے ہوئے، مکہ سے چلتے ہوئے، سیدنا حسین کا ایک جملہ، ایک خطبہ، کوئی ایک جو انہوں نے یزید پر چارج شیٹ لگائی ہو، ایک جملہ، لوگوں کی باتیں اور یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں جا رہا، یہ مجھے بلا رہے ہیں، مجھے خواہش نہیں ہے تخت خلافت کی، یہ مجھے بلا رہے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں جا کے. جب روک رہے تھے سب، اس کے خلاف جو کچھ باتیں ہوئی سیدنا حسین نے نہ اس کی تائید فرمائی، نہ اس کو بطور چارج شیٹ کے کہ یہ الزامات ہیں اس پر، میں ان الزامات کی بنیاد پر اس کے خلاف خروج کرتا ہوں اور اس کی حکومت کے خلاف جہاد کرتا ہوں. جہاد کا اعلان بھی نہیں ہے، کہا جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا احوال ہے. یہ کوئلے کی کان سے نکلی ہوئی کالی کتابوں میں بھی یہی موجود ہے، اور ہیروں، جواہرات اور نگینوں سے، ماحول سے نکلی ہوئی روشن کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. حسین پہنچے، اب معاملات ہیں. عمر بن سعد سے گفتگو ہوئی، معاملہ طے ہو گیا کہ آگے جاتے ہیں، یزید سے ملاقات کرتے ہیں، معاملات وہاں طے کر لیتے ہیں. اس کے کفر کا اعلان نہیں کیا، حسین نے فتویٰ نہیں دیا کفر کا. ایک لفظ نہیں ہے سیدنا حسین کی زبان سے کہ انہوں نے یزید پر کفر کا فتویٰ دیا ہو، اس کو فاسق و فاجر کہا ہو. میں نہیں کہتا، حسین کی اتباع میں نہیں کہتا کہ حسین نے نہیں کہا، میں بھی نہیں کہتا. میں حسین کا ماننے والا ہوں، حسین کی آل میں سے ہوں. جو حسین نے نہیں کہا میں کیوں کہوں؟ آپ نے جو کہا
وہ بھی دونوں طبقات کی کتب کے اندر موجود ہے۔ ہاں جی، عمر بن سعد کا صلح کا وہ سارا قصہ ابن زیاد تک پہنچا تو وہ خوش ہوا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، عمر نے نعرہ مارا اللہ اکبر۔ یہ تمام تواریخ میں، ابن کثیر میں، مسعودی میں، طبری میں، سب کے اندر یہ موجود ہے، طبقات کے اندر موجود ہے۔ جس تاریخ کو اٹھا لے، جتنی ریفرنس بکس ہے اٹھا لے آپ، اس کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ امن ہو گیا، آگ بجھ گئی، صلح ہو گئی، آگے چلیں گے، بات کریں گے جا کے۔ ظاہر بات ہے مسلم بن عقیل کے قصاص کی بات کرنی تھی کہ اس کو کس گناہ میں مارا ہے۔ شمر نے ابن زیاد کے کان میں کہا شکار ہاتھ آیا ہے، نکل گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ خیر سے یہ ماموں ہوتے ہیں، رشتے میں ماموں ہوتے ہیں شمر حسین کے، اور جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہے، بدبختی ہے اس کی۔ میں نے یہی کہا کہ صحابہ میں یار ہیں، تابعی میں یار نہیں ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد صحابی کا بیٹا ہے، اس کا کردار غلط ہے، اس کا عمل غلط ہے۔ حضرت زیاد، ان کا عمل تو غلط نہیں، وہ تو شہداء اسلام میں ہے، حضور کی رفاقت میں ہے۔ اس نے کہا ان سے مطالبہ کرو کہ یزید کی بیعت میرے ہاتھ پر کریں۔ بس اس پر حسین کی غیرت جو ہے وہ گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دے، یہیں پر تصادم ہو اور حسین کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سازش تیار کی۔ حضرت حسین نے 3 شرائط پیش کی۔ اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے 9 حوالوں سے یہ شرائط موجود ہیں، طبری نے، یعقوبی نے، مسعودی نے، طبقات ابن سعد نے، اور حتیٰ کہ منتہی الاعمال کے ملا عباس قمی نے، جلاء العیون کے ملا باقر مجلسی نے، کسی نے بھی ان شرائط کا انکار نہیں کیا، سب نے ان کو درج کیا ہے۔ اور سب سے بڑے ان کے یہ کتاب الشافی ہے، اس کے اندر یہ تمام شرائط موجود ہے۔ کیا فرمایا اختاروا منی خصالا ثلاثا اما ان ارجع الى المكان الذي اقبلت فيه واما ان اضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه رأيه واما ان تسيروني الى صغور من صغور المسلمين شئتم فأكون رجلا من أهله لي مالهم وعلى ما عليهم۔ یہ طبری کے اندر یوں موجود ہے کیا کہ میری 3 باتوں میں سے ایک بات کو مان لو۔ پہلی بات کیا ہے کہ جہاں سے آیا ہوں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ جہاد تھا تو واپسی کیا؟ کفر کے خلاف کوئی ایک واقعہ تاریخ اسلام میں کہ صحابہ نے جہاد کرتے ہوئے واپسی کا ارادہ فرما چھوڑ دیا کہ ہم لڑتے نہیں، ہم واپس جاتے ہیں، بھائی ہمارے بس میں یہ کام نہیں۔ فرمایا واپس جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو۔ دوسری بات کیا ہے؟ اضع یدی ان اضع یدی علی ید یزید، اور ایک روایت میں فہو ابن عمی، کہ وہ میرا چچا زاد بھائی ہے اور میرے بارے میں وہ جو چاہے فیصلہ کرے، میرے اور اپنے بارے میں یہ بات کی بات ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار ہوں۔ دوسری بات یہ فرمائی کیا فاسق و فاجر منافق اس کے ہاتھ میں کوئی مومن کامل ہاتھ دے سکتا ہے؟ اور کفر کے خلاف اگر جہاد تھا تو جہاد کے اندر یہ فرما رہے ہیں میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار ہوں۔ اس کو کتنا ہی آپ چھپا لیں یہ چھپتی نہیں ہے۔ آج روزنامہ اسلام میں بھی چھپ گئی ہے یہ بات، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ وہ جسٹس شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدد ظلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی کتاب سے یہ روایت لے کے اس میں نقل کر دی گئی ہے۔ تقی عثمانی کو کوئی خارجی نہیں کہے گا، مجھے کہے گا، مجھے کہے گا، اس لیے کہ میں شیخ الاسلام نہیں ہوں، میرے پاس اتنا بڑا مدرسہ نہیں ہے، میرے مریدین کی
مریدین کا ایک غول بیابانی اور ایک جم غفیر، ایک فوج ظفر موج میرے پاس نہیں ہے۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو علماء دیوبند کہہ رہے ہیں، جو علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ مجھے برا کہتے ہو، ان کو کہتے ہو وہ ٹھیک ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ یہ کوئلوں کی صفت تم میں کیسے آ گئی؟ تم میں کیسے آئی؟ ہاں جی، تیسری بات فرمائی کہ مسلمانوں کی سرحدات میں سے کسی سرحد پر بھیج دو جہاں جہاد ہو رہا ہے۔ جیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اس سرحد پر زندگی گزار دوں گا، جہاد کروں گا۔ جیسا وہ کھائیں گے میں بھی کھا لوں گا، جیسا وہ پیئیں گے میں بھی پی لوں گا، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں گھل مل جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی ایک بھی نہیں مانتے، ہمارے ہاتھ میں بیعت کرو۔ حضرت حسین نے فرمایا واللہ لن یکون ھذا الا بعد الموت، خدا کی قسم یہ میری موت کے بعد ہی ممکن ہے کہ میں تم کمینوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں۔ یہ ہاتھ اس قابل تھا بھی نہیں کہ وہ اس کمینے کے ہاتھ میں چلا جائے۔ شہید ہو گئے، سارا قصہ، لڑائی ہوئی، اپنے بھی مارے گئے، 72 اپنے گئے، کہتے ہیں کہ وہ 40 سے زائد 60 کے قریب ان کے بھی قتل ہوئے جو مقابلے پہ آئے۔ اب بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ جی بدلہ کیوں نہیں لیا؟ نہیں لیا، کمزوری ہے اس کی، نہیں لے سکا۔ یہ انتظامی کمزوری ہے، سسٹم اس کا کولیپس ہو گیا تھا، نہیں لے سکا بدلہ، قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکا، حکومت پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ بھئی سیدنا علی جیسا بہادر اور شجاع آدمی وہ قاتلین عثمان کو اپنی صفوں سے نہ نکال سکا، یزید کی کیا اوقات ہے؟ قاتل عثمان ان کی فوج کا کمانڈر ان چیف بن گیا، مالک الاشتر، جناب علی اس کو نہیں نکال سکے۔ یزید کی اوقات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو کمزور ہو گیا، یہ 2 ساسی ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہاں نہیں ہوتا، حاوی ہوتے ہیں اقتدار کے اندر۔ آپ کو یہ ساری گیم جو چل رہی ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے، میمو سکینڈل، یہ وہ کئی فلان ڈھمکان، عمران خان، کئی موومنٹس چل رہی ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے سے ادھر ادھر سے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس وقت بھی موومنٹس چلی، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ لیکن جب یہ قافلہ اس کے پاس پہنچا ہے باقیات کربلا کا، اور سب سے پہلے وہ رویا ہے، اور یہ سیاہ کیمپ کی کتب کے اندر موجود ہے کہ اس کے آنسو جو نکلے ہیں تو اس کی عبا، اس کا رومال آنسوں سے تر ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو سنا تھا وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، 500 میل کا فاصلہ ہے بھائی، کوئی موبائل بھی نہیں تھا، کوئی مسڈ کال مار دیتے قافلہ حسینی میں سے کوئی آدمی یزید کو تو وہ فوراً کال کرتا کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ معاملات تو نہیں تھے۔ وہ رویا اور اس نے کہا کہ لعنہ اللہ ابن مرجانہ، عبید اللہ ابن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو جس نے یہ کیا۔ اس نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا ان لوگوں نے یہ کچھ کرنا ہے۔ سیدنا علی زین العابدین سے فرمایا کہ میں ان کے، کیا بات ہو رہی تھی یاری، ہے جی، ہاں، اگر میرا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا اور میں ان تک پہنچ جاتا، میں ان کے سارے مطالبات، ساری باتیں بلا چون و چرا تسلیم کر لیتا، اور ان کے ساتھ کبھی میں یہ جنگ کا معاملہ نہ ہونے دیتا، میں ان کی ہر بات مان لیتا، لیکن یہ کچھ نہ ہونے دیتا۔ یہ تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور ادھر بھی کہیں کہیں مل جاتا ہے۔ لیکن کتاب ہے منتہی الاعمال ملا عباس قمی کی، اس کے اندر اس نے لکھا کہ سر حسین لے کر جانے والا جب یزید کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میرے تھیلے کو سونے